کہ اپنے مولویوں اور درویشوں کو خدا بنا لینا۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے مولویوں اور درویشوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا دیا۔ کیا آج مسلمانوں کے اندر ایسا نہیں ہو رہا؟ اس کے دو اینگل ہیں، دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولوی مسئلہ بتائے، کوئی بندہ یہ سوال ہی نہیں کرتا کہ مولوی صاحب آپ نے مسئلہ بیان کہاں سے کیا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں، سوال ہی کوئی نہیں کرتا۔ آپ نے یہ بات بیان کر دی، اور مسلمانوں کی مسجد کے اندر یہ بات ہوتی ہے نا کہ 11ویں والے پیر نے 11 سال بیڑا ڈبو کر رکھا، 11 سال کے بعد ایک گلاس دودھ کے اوپر پیر عبد القادر جیلانی نے بیڑے کو باہر نکال دیا۔ آج تک آپ جتنے آپ بیٹھے ہیں، جس مولوی نے یہ مسئلہ بیان کیا اس سے کبھی پوچھا ہے مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اور مولوی صاحب منبر کے اوپر بیٹھ کر، رب کے گھر مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ نحن المقلدون یجب علینا تقلیدا امامنا ابی حنیفہ، اور منبر کے اوپر بیٹھ کر کہتا ہے یہ مسئلہ قرآن کے مطابق تو یوں ہے، حدیث کے مطابق تو یوں ہے، لیکن میرے امام کا قول ہے، میں اپنے امام کی تقلید کروں گا۔ پوچھا ہے کبھی سوال کیا ہے؟ آپ کسی مولوی کے پاس چلے جائیں موسٹلی مساجد کے اندر، ان سے پوچھیں کہ بچے کو دودھ کتنی دیر پلانا ہے، وہ کہتے ہیں 2.5 سال پلانا ہے۔ پوچھیں کہاں پر لکھا ہے، کہتے ہیں لکھا تو کہیں نہیں لیکن میرے امام کا قول ہے۔ آپ نے کبھی پوچھا دلیل دو؟ ہم نے خود تو قرآن پڑھا نہیں، رب تو کہتا ہے حولین کاملین، بچے کو دودھ پلانا ہے 2 سال تک۔ ایک تو یہ اینگل ہو گیا، اور دوسرا اینگل یہ ہے کہ ہمارے مولوی، ہمارے درویش، ہم نے ان کو مقام کیا دے رکھا ہے، ان کو شان الوہیت دے دی ہے ہم نے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ مولوی صاحب، پیر صاحب مر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ موت کا استعمال ہی نہیں کرتے۔ آج جتنے بھی پیر ہیں، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب ہیں، ان کے کسی مرید سے پوچھو نا کہ پیر صاحب فوت ہو گئے، توبہ 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 توبہ، فوت نہیں ہوئے، مرے نہیں ہیں، کیا وصال مبارک ہوا ہے، وصال مبارک، یہ مقام دیا ہے۔ اور سنو، اٹھاؤ صحیح بخاری کو پڑھو، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں نہیں تھے۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور چادر اتاری، سائیڈ پہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا، جو آپ کے مقدر میں موت تھی وہ آ گئی۔ مسجد میں آئے، حالات تبدیل، صحابہ رو رہے، کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا۔ حضرت عمر نے تلوار باہر نکالی، کہا جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، عمر اس کا سر قلم کر دے گا۔ حضرت ابو بکر آئے، کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر نے کہا نہیں بیٹھتا، کہ نہ ذرا کوئی۔ آج دیکھنا عمر کی جلالت کو، حضرت ابو بکر سیدھا ممبر پر آئے، کہا سنو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، میں ابو بکر اعلان کرتا ہوں کہ تم میں سے جو بندہ محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا ہے، سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو بندہ تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ بھی ہے، قائم بھی رکھنے والا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو جائیں یا موت آ جائے، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی، ان کے اوپر موت نہیں، کہتے وصال مبارک ہوا ہے، اس جہان سے اس جہان چلے گئے، پتہ نہیں بابے کے ساتھ کیا بن رہا ہے۔ آپ اس کی قبر کے اوپر دربار بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہو۔ رب کہتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو اپنا خدا بنا لیا، نہیں دیا انہوں نے ربوبیت کا درجہ، الوہیت کا درجہ۔ اور رب میں کیا کمزوری نظر آئی، رب کا تعارف نہیں کروایا گیا۔ اس مسلمان کو اگر رب کا تعارف کروا دیا جاتا، یہ رب کا در چھوڑ کر کہیں جاتا ہی نہ۔